تاریخ میں کچھ لوگ حکمران بن کر آتے ہیں اور کچھ تاریخ کا رخ موڑنے کے۔ 16ویں صدی کے آغاز میں اسلامی دنیا تقسیم ہو چکی تھی۔ مشرق میں صفوی سلطنت اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، جنوب میں مملوک سلطنت حرمین شریفین کی محافظ تھی، اور عثمانی سلطنت ابھی ایک علاقائی قوت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک شخص اقتدار میں آیا، ایک ایسا سلطان جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے، ایک ایسا سپہ سالار جس کی تلوار نے صرف سرحدیں نہیں بدلی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کا سیاسی نقشہ بدل کر رکھا۔ اس کے مخالف اسے یاوز کہتے تھے، یعنی سخت اور بے رحم، مگر یہی سختی عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اقتدار کے محض 8 برسوں میں اس سلطان نے وہ کارنامے سر انجام دیے جنہیں مکمل کرنے میں بعض سلطنتوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس نے مشرق میں صفویوں کی پیش قدمی روکی، جنوب میں مملوک سلطنت کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اسلامی دنیا کی قیادت، خلافت اور حرمین شریفین کی سرپرستی عثمانیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ صرف ایک سلطان کی کہانی نہیں، یہ اقتدار، جنگ، خون، فتوحات اور ایسے فیصلوں کی داستان ہے جن کی گونج آج بھی تاریخ کے صفحات میں سنائی دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک صوبے کے گورنر نے کیسے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ یہ داستان ہے سلطان سلیم یاوز کی، جسے سلطان سلیم اول بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1470 عیسوی بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع طرابزون کا شہر، یہ عثمانی سلطنت کے دور دراز سرحدی علاقوں میں شمار ہوتا تھا، جہاں سے دارالحکومت تک کا سفر ہفتوں پر محیط تھا۔ اسی شہر میں سلطان بایزید دوم کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام سلیم رکھا گیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی شہزادے کی پیدائش تھی، لیکن آنے والے برسوں میں یہی بچہ عثمانی تاریخ کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہونے والا تھا۔ عثمانی سلطنت میں شہزادوں کی تربیت محل کی آسائشوں میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک قدیم روایت کے مطابق ہر شہزادے کو جوانی میں ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ حکومت چلانا سیکھے، عوام کے مسائل سمجھے، فوج کی قیادت کرے اور اقتدار کی عملی دنیا سے واقف ہو۔ جب سلیم جوان ہوا تو اسے طرابزون کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ کوئی پرسکون یا محفوظ صوبہ نہیں تھا۔ سلطنت کی مشرقی سرحد پر واقع طرابزون مسلسل خطرات میں گھرا رہتا تھا۔ قفقاز کے قبائل، جارجیائی ریاستیں اور مشرق سے ابھرتی ہوئی نئی طاقتیں ہر وقت عثمانی سرحدوں کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سلیم نے کتابوں سے نہیں بلکہ تلوار سے حکمرانی سیکھی۔ اس نے سرحدی جھڑپیں دیکھی، فوجی مہمات کی قیادت کی، اور کم عمری میں یہ جان لیا کہ سلطنتیں صرف محلوں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ سرحدوں پر کھڑے ہو کر محفوظ رکھی جاتی۔ طرابزون نے سلیم کو ایک شہزادے سے زیادہ ایک سپاہی بنا دیا، اور یہی تجربہ آگے چل کر اسے عثمانی سلطنت کا سب سے خوفناک اور فیصلہ کن سلطان بنانے والا تھا۔ دوستو، سلطان بایزید دوم کے 3 بیٹے اقتدار کی دوڑ میں شامل تھے: سلیم، احمد اور کرکل۔ احمد نرم مزاج تھا، علم و ادب میں دلچسپی رکھتا تھا، علماء اور درباری اشرافیہ میں مقبول تھا، اور بہت سے لوگوں کی نظر میں وہی تخت عثمانی کا فطری وارث سمجھا جاتا تھا۔ کرکل بھی تعلیم یافتہ اور دانشور مزاج شہزادہ تھا، جو سیاست اور علم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ لیکن سلیم ان دونوں سے مختلف تھا۔ جہاں احمد دربار کی راہداریوں میں مقبول تھا، وہاں سلیم سرحدی قلعوں میں جانا جاتا تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے قلم اور سیاست کے قریب تھے، وہاں سلیم گھوڑے، لشکر اور میدان جنگ کے زیادہ قریب تھا۔ یہی فرق آنے والے برسوں میں عثمانی سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا، کیونکہ بوڑھے سلطان بایزید دوم کے بعد تخت صرف ایک شخص کو ملنا تھا، اور شہزادوں کے درمیان خاموش مقابلہ اب آہستہ آہستہ کھلی کشمکش میں بدلنے لگا۔ 1511 عیسوی، اب سلطان بایزید دوم بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ دوستو، جب سلطان کمزور پڑ جائے
تو پھر شہزادوں میں لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ شہزادہ احمد اور شہزادہ کرکت اپنے اپنے صوبوں میں طاقت اکٹھی کر رہے تھے۔ دربار میں بھی ان کے حامیوں کی کمی نہیں تھی۔ شہزادہ سلیم سمجھ چکا تھا کہ اب زیادہ انتظار اس کے لیے سیاسی موت کے مترادف ہے۔ چنانچہ اس نے طرابزون سے اپنی فوجیں لے کر بغیر کسی شہی اجازت کے بحیرہ اسود کے راستے استنبول کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ محض ایک سیاسی قدم نہیں تھا، یہ سلطنت کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ ایک ایسا داؤ تھا جس میں یا تو تخت ملتا یا پھر موت۔ سلطان بایزید نے فوراً سلیم کے خلاف فوج روانہ کر دی۔ مقابلے میں سلیم کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، مگر اس نے ہار نہیں مانی اور واپس لوٹا، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا اور دوبارہ جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ مشہور برطانوی مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ سلیم نے اس شکست کو انجام نہیں بلکہ ایک سبق سمجھا۔ اس نے کریمیا کے تاتار خان کی حمایت حاصل کی، نئی فوجیں جمع کی، اپنے حامیوں کو منظم کیا اور ایک بار پھر اقتدار کی جنگ میں اتر آیا۔ عثمانی سلطنت کی اصل طاقت جنیسریز تھے۔ یہ سلطنت کے منتخب اور پیشہ ور سپاہی تھے جنہیں بچپن ہی سے جنگ اور سلطان کی خدمت کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ سخت تربیت، نظم و ضبط اور غیر معمولی جنگی مہارت نے انہیں عثمانی فوج کا سب سے طاقتور دستہ بنا دیا تھا، لیکن سیاست کے میدان میں ان کی حمایت فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی۔ جس شہزادے کو جنیسریز کی حمایت حاصل ہو جاتی، تخت پر اسی کا قبضہ ہو جاتا۔ 1512 عیسوی میں جنیسریز نے شہزادہ سلیم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ برطانوی مورخ کالن امبر نے اپنی کتاب دی آٹومن امپائر میں لکھا کہ شہزادہ سلیم نے جنیسریز سے وہ وعدے کیے جو شہزادہ احمد شاید کبھی نہ کر سکتا۔ سلیم نے ان سے فتح کا وعدہ کیا، مال غنیمت اور سب سے بڑھ کر ایسے سلطان کا وعدہ کیا جو محل میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان جنگ میں جا کر خود لڑے گا۔ بایزید کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ 1512 عیسوی موسم بہار میں سلطان نے عثمانی سلطنت کا تخت سلیم کے حوالے کر دیا۔ پھر چند ہی ہفتوں کے بعد بایزید کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلیم کو اپنے باپ کی موت کی خبر ملی تو اس نے کوئی جذباتی رد عمل نہیں دیا، بس اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اب کام شروع کریں۔ عثمانی سلطنت میں یہ روایت عام تھی کہ جب کوئی سلطان بنتا، تخت بچانے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا۔ سلطان سلیم اول نے بھی یہ روایت خوب نبھائی۔ اس نے اپنے دونوں بھائی احمد اور کرکت کو قتل کروایا۔ 1512 عیسوی کے موسم گرما تک سلیم باقاعدہ طور پر عثمانی سلطان بن چکا تھا۔ سلیم نے پہلے دن سے ہی یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنے باپ کی طرح صلح کا سلطان نہیں ہوگا بلکہ جنگ کا سلطان ہوگا۔ دوستو، تخت سنبھالنے کے بعد سلیم اول کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایران میں صفوی سلطنت کا بانی شاہ اسماعیل تھا۔ شاہ اسماعیل کوئی عام حکمران نہیں تھا۔ اس نے صرف چند سالوں میں پوری فارسی سرزمین کو متحد کر کے ایک طاقتور سلطنت کھڑی کر دی تھی۔ اس کے پیروکاروں کا یہ یقین تھا کہ میدان جنگ میں کوئی تلوار شاہ اسماعیل کو نہیں مار سکتی، لیکن سلطان سلیم کے لیے شاہ اسماعیل اس وقت خطرہ بنا جب صفویوں نے عثمانی علاقوں میں گھس کر وہاں کے لوگوں کو شاہ اسماعیل کی طرف میل کرنا شروع کی۔ یہ بات سلطان سلیم کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ سلطان سلیم اول نے کہا کہ ایک سلطنت میں دو سلطان نہیں ہو سکتے۔ پھر سلطان سلیم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی مورخین کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ اس نے اناطولیہ میں صفوی ہمدردوں کی فہرست بنوائی جنہیں قزلباش کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سرخ سر والے۔ ان میں سے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی۔ مختلف روایات کے مطابق 40,000 لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ شاہ اسماعیل کو جب یہ خبر ملی تو اس نے سلطان سلیم یاوز کو ایک خط لکھا اور ساتھ میں آم کی ٹوکریاں اور افیون کی ایک ڈبی بھیجی، جس کا مقصد سلطان سلیم پر طنز کرنا تھا کہ شاید سلطان کو نشے کی ضرورت ہے، کیونکہ نشے میں ہی انسان ایسے اقدامات کرتا ہے۔ سلیم نے وہ خط سب وزراء کے سامنے پڑھا اور کہا کہ شاہ ایران نے میرا اعلان جنگ قبول کر لیا ہے، لہٰذا فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ سن 1514 عیسوی
موسم گرما میں سلطان سلیم ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق فوج کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ راستہ بہت ہی مشکل تھا، ناتولیا کے پہاڑ، ندیاں، گرمی کی تپش اور رسد کی کمی۔ ان مشکلات کی وجہ سے بعض سپاہی کہنے لگے کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن سلطان سلیم نے ایسا جواب دیا کہ پھر واپسی کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ جو آگے جانے سے ڈرتا ہے وہ پیچھے جانے کا انجام بھی جانتا ہے، یعنی موت۔ دوسری طرف شاہ اسماعیل نے ایک انوکھی چال چلی۔ اس نے عثمانی فوج کے راستے میں آنے والی تمام زمینوں کو جلا دیا، فصلیں تباہ کر دی، پانی کے چشمے بند کر دیے تاکہ عثمانی فوج بھوک اور پیاس سے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن سلطان سلیم نے اپنی رسد کا انتظام اتنا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ اس کی فوج نے یہ تمام مشکلات برداشت کر لی۔ 23 اگست 1514 عیسوی، یہ وہ دن تھا جب دو سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک طرف تھی شاہ اسماعیل کی صفوی فوج، جس کے گھوڑ سوار اپنی مہارت میں مشہور تھے۔ دوسری طرف سلطان سلیم کی فوج بھی منظم تھی اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس توپیں تھیں۔ کالن ایمبر لکھتے ہیں کہ عثمانی فوج کے پاس توپ ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے لیے صفوی فوج کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی۔ دونوں طاقتور فوجیں چلدران کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ شاہ اسماعیل کے گھوڑ سواروں نے جنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے جنگ کا آغاز تو بہادری کے ساتھ کیا، مگر جیسے ہی وہ سامنے آئے تو عثمانی توپوں نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ صفوی گھوڑ سوار جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ چند گھنٹوں میں ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ شاہ اسماعیل خود بھی اس جنگ میں زخمی ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا لمحہ تھا جب اس کے پیروکاروں کو اس بات کا یقین ہوا کہ شاہ اسماعیل بھی انسان ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاہ کے پیروکار اسے خدا کا سایہ سمجھتے تھے۔ اس جنگ کے بعد شاہ اسماعیل کی تمام تر طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جنگ چلدران کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھا اور صفوی دارالحکومت تبریز میں داخل ہوا۔ اس وقت تبریز صفوی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت تھا، لیکن اب تبریز سلطان سلیم کے قبضے میں تھا۔ وہاں سے علماء، فنکار اور کاریگر استنبول بھجوائے گئے۔ سلطان سلیم ابھی کچھ وقت مزید تبریز میں رکنا چاہتا تھا۔ وہ ایران کو مکمل فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن موسم کی شدت نے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ موسم سرما شروع ہونے والا تھا اور سلطان سلیم کی فوج نے گھروں سے دور اتنی ٹھنڈ میں رکنے سے انکار کر دیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد اب سلطان سلیم نے مملوک سلطنت کا رخ کیا۔ مملوک سلطنت کئی صدیوں سے مسلمانوں کی محافظ سمجھی جاتی تھی۔ مملوک وہ سپاہی تھے جو کبھی غلام ہوا کرتے، لیکن مملوک سلطان ببرس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 300 سال تک قائم رہی۔ انہوں نے عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو شکست دی اور اس کے بعد صلیبیوں کو مشرق وسطیٰ سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا۔ 16ویں صدی کے آغاز تک مملوک سلطنت ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، لیکن یہ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ سلطان الغوری بوڑھا ہو چکا تھا، دربار میں سازشوں کا بازار گرم تھا، اور مملوک فوج ابھی بھی پرانے جنگی طریقے اپنائے ہوئی تھی۔ توپوں سے انہیں نفرت تھی، انہیں لگتا تھا کہ یہ جنگجوؤں کا ہتھیار نہیں ہے، لیکن یہ مملوکوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا خمیازہ اب وہ بھگتنے والے تھے۔ دوستو، سن 1516 عیسوی سلطان سلیم موسم گرما میں اپنی فوجیں لے کر شام کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف مملوک سلطان الغوری خود فوج لے کر میدان جنگ میں آیا۔ حلب کے قریب شمالی شام میں مرج دابق کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ جنگ بھی جنگ چلدران سے زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ دشمن زیادہ کمزور تھا۔ خیر، مملوک فوج نے بھی بہادری دکھائی، لیکن عثمانی توپوں کے سامنے زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے۔ توپوں کو آگ برساتا دیکھ کر مملوک گھوڑ سوار بھاگ نکلے اور مملوک شہنشاہ الغوری میدان جنگ میں مارا گیا۔ ایک ہی لمحے میں پوری مملوک سلطنت ختم ہو گئی۔ شام کا سارا علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دمشق، حلب، بیروت، یروشلم، یہ سب شہر
جو صدیوں سے مملوک سلطنت کا حصہ تھے اب عثمانی پرچم کے نیچے آ گئے۔ دوستو، سلطان سلیم، جسے دنیا سلطان یاوز کے نام سے جانتی ہے، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ شام فتح کرنے کے بعد اس نے مصر کی طرف پیش قدمی شروع کی، جہاں نئے مملوک سلطان تمان بے نے حکومت سنبھال لی تھی اور سلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ 1517 عیسوی میں عثمانی فوج نے سرح سینا عبور کیا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ سلطان سلیم نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تاریخ کے راستے پر چل رہے ہیں اور تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، کہرہ کے قریب ریدانیہ کے مقام پر سلطان سلیم نے آخری فیصلہ کن معرکہ لڑا اور تاریخ رقم کر دی۔ مورخین کے مطابق تمان بے بہادر اور باصلاحیت سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی توپوں کو خفیہ مقامات پر منتقل کیا اور اچانک حملوں کی حکمت عملی اپنائی اور کہرہ کی گلیوں میں عثمانیوں کے خلاف زبردست جنگ لڑی۔ لیکن جنگ کا پلڑا پہلے ہی عثمانیوں کے حق میں تھا۔ مملوک فوج کے پاس توپیں تو تھیں، لیکن عثمانی توپ خانے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اور دوسری سب سے اہم بات، مملوک توپوں کو جب میدان جنگ میں لایا گیا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ سلطان سلیم کی منظم فوج اور جدید توپ خانے اور مسلسل پیش قدمی کے سامنے مملوک مزاحمت آخر کار دم توڑ گئی۔ کہرہ شدید لڑائی کے بعد عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور تمان بے کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے ایسا کام کیا جو مملوک سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو۔ سلطان سلیم اول نے تمان بے کو کہرہ کے مشہور باب زویلہ پر پھانسی دے دی۔ یہ دروازہ آج بھی اس عظیم مگر شکست خوردہ سلطان کی یاد کو اپنے اندر سموئے کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مملوک سلطنت جو 300 سال تک قائم رہی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ مصر کی فتح کے بعد وہاں موجود آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ الثالث، جو اب صرف ایک علامتی خلیفہ تھا اور کئی صدیوں سے عباسی خلیفے مصر میں مملوکوں کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، اس نے سلطان سلیم کو خلافت کی علامت یعنی مقدس تلوار، چادر اور مہر پیش کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان سلیم یاوز اب صرف عثمانی سلطان نہیں تھا، بلکہ اب وہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ اس کے ساتھ حرمین شریفین کی سرپرستی بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز خادم الحرمین شریفین عثمانی سلطان کا لقب تھا۔ مصر کی فتح کے بعد مکہ کے حاکم نے سلطان سلیم کی اطاعت قبول کر لی۔ مکہ اور مدینہ کے حاکم کی اطاعت کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان اب عثمانی سلطان کو اپنا قائد مانتے تھے۔ دوستو، صرف 8 سال یعنی 1512 سے 1520 عیسوی تک سلطان سلیم یاوز نے عثمانی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا تھا۔ ان 8 سالوں میں سلطان نے وہ کام کر دکھایا جو اس کا باپ بایزید دوم نہ کر سکا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ سلیم اول نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو ایک علاقائی طاقت سے اٹھا کر ایک عالمی سلطنت بنا دیا تھا۔ سلیم اول کے بارے میں ایک روایت کافی مشہور ہے کہ وہ اپنے وزیروں کو بہت جلدی برطرف کرتا تھا اور اکثر انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ سلیم اول کے 8 سالہ دور حکومت میں 7 وزیر اعظم تبدیل کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیم کے وزیر ہمیشہ اپنی گردن میں کفن باندھ کر رکھتے تھے کہ کیا خبر کب سلطان کا مزاج بدل جائے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک دن سلیم اول نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے۔ وزیر اعظم نے پوچھا کیوں جہاں بنا؟ تو سلیم نے جواب دیا کہ کوئی وجہ نہیں، ابھی تک تو کوئی وجہ نہیں، لیکن وجہ مل جائے گی، تم پہلے سے تیار رہو۔ وزیر اعظم نے کہا جہاں پناہ اگر کوئی وجہ نہیں تو میں محفوظ ہوں۔ سلیم یاوز نے مسکرا کر کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے چیلنج کیا۔ دوستو، یہ تو پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں، لیکن یہ سلیم یاوز کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، سلیم یاوز کے ذہن میں ایک خواب تھا جو وہ کبھی پورا نہ کر سکا۔ وہ یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا۔
خاص طور پر ویانا۔ کہتے ہیں کہ اس نے یورپ کے نقشے کا مطالعہ کیا اور ویانا کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شہر ہے جس کے بعد یورپ کے دروازے کھل جائیں۔ اپنی آنکھوں میں ادھورا خواب لیے سلطان سلیم اول 1520 عیسوی کے موسم گرما میں انتقال کر گئے۔ اس وقت سلیم یاوز کی عمر 50 برس تھی۔ سلیم یاوز کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیمان نے تخت سنبھالا اور تاریخ نے اسے سلیمان اعظم کے نام سے یاد کیا، لیکن سلیمان اعظم کی عظمت کی بنیاد سلیم اول کی مہمات تھی۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے انسان کی تھی جو ایک چھوٹے سے صوبے میں پیدا ہوا، جس کا باپ اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن اس نے تقدیر سے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان سلیم یاوز نے اپنی قسمت خود لکھی، خون سے، آنسوؤں سے اور ایک ایسے عزم سے جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ شاید اس لیے آج بھی جب کوئی یاوز کا نام لیتا ہے تو تاریخ کانپ اٹھتی ہے۔